بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ 9th کلاس ترجمۃ القرآن کے بیٹا ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹا بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، انشاءاللہ آپ کے 10 نمبر کنفرم ہو جائیں گے یہاں سے۔ تو پہلا سورہ مریم کی آیات ہیں 98۔ سورہ مریم میں تفصیلی ذکر ہے سورہ مریم کا۔ بیٹا آسان ایم سی کیوز ہیں، آپ نے سیپریٹ تیار نہیں کرنے، جسٹ یہ ویڈیو آپ لوگ سن لیں، دیکھ لیں، آپ کا پیپر تیار ہو جائے گا، آپ کے ایم سی کیو سارے تیار ہو جائیں گے۔ سورہ مریم اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمان پر ظلم کر رہے تھے۔ بیٹا اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ مشرکین مکہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے نبی کریم خاتم النبیین نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا حبشہ کی طرف۔ حبشہ ایک ملک ہے بر اعظم افریقہ کا۔ نبی کریم خاتم النبیین کے اعلان نبوت کے وقت حبشہ میں حکمران تھا ایک قائد۔ حبشہ کے حکمران نجاشی رحم دل اور عادل تھا۔ نجاشی کا اصل نام تھا یہ۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، 11 مرد اور 4 عورتیں۔ تو بیٹا آگے بڑھنے سے پہلے تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے بیٹا، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا بیٹا جلدی سبسکرائب کر کے اس نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور بیٹا نیچے بھی ہمارے آپ کو چینلز دکھ جائیں گے، کائنڈلی آپ نے ان چینلز کو بھی لازمی طور پہ سبسکرائب کر دینا یہاں سے، ٹھیک ہے، لازمی طور پہ ان کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بیٹا یہ دیکھیں باقاعدہ پیپر اسکیم میں نے اپلوڈ کر دی ہوئی ہے کہ آپ نے کتنا تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے یہ ویڈیو چلتی ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا بھی۔ تو بیٹا یہاں سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ویڈیو جو ہے باقی بچوں کو جلدی مل جائے، جلدی سے لائک کر دیں تمام بچے۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی نا تو آپ لوگ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا باقاعدہ میں نے پیپر اسکیم اپلوڈ کر دی، آپ لوگ یہاں سے اپنی تیاری لازمی طور پہ کر لیجیے گا۔ سو بیٹا نیکسٹ ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھے حضرت عثمان۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہونی تھی نبوت کے 5ویں سال۔ سفران حبشہ تھے امن کی تلاش میں، نجاشی کے پاس لے کر آئے تھے مکہ کے کافر۔ نجاشی کے دربار میں کس نے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناز میں لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، کفار مکہ کے وفد نے نجاشی کے دربار میں بلایا تھا مسلمانوں کو۔ نجاشی کے سوالوں کے جواب میں تقریر کی تھی حضرت جعفر بن طالب نے۔ حضرت جعفر بن طالب سے کلام مجید میں کچھ سنانے کی فرمائش کی تھی۔ سورہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں تلاوت کی۔ حضرت سورہ مریم کی یاد کی تلاوت کا اثر ہوا تھا، نجاشی اور اس کے درباری رونے لگے۔ سورہ مریم کی یاد کی تلاوت سن کر نجاشی نے کہا اس کرم اور ان میں بہت فرق ہے، اس کلام اور انجیل میں بہت فرق ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کے بارے میں فیصلہ کیا، واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حبشہ میں مسلمانوں کی دعوت سے مسلمان ہوا تھا نجاشی۔ قوم میں رسالت اور آخرت کا بیان خلاصہ ہے سورہ مریم کا۔ سورہ مریم میں معجزات پیدائش کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، قیامت کے احوال کا۔ حضرت سورہ مریم کے مطابق ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت اور قدرت سے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی۔ ہمیں اپنی عبادت کے لیے دعا کرنی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ سے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آسان فرمایا ہے عربی زبان میں۔ ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی حضرت جعفر تیار نے۔ سورہ طہ کی آیات ہیں 135 آیات ہے سورہ طہ کی۔ اس کے بعد سورہ طہ کا نام دیا گیا حرف مقطعات پر۔ سورہ طہ کے رکوع کتنے؟ 8۔ بیٹا یہ بتایا میں نے آپ کو پہلے بھی، آیتیں اور رکوع لازمی یاد کرنے ساروں کے۔ سورہ طہ کے 5 رکوع میں زندگی بیان فرمائی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ نبی کریم خاتم النبیین نے سورہ طہ کے بارے میں فرمایا یہ میرا قدیم مال ہے اور قیمتی اثاثہ ہے۔ سورہ طہ کے آیات کی تلاوت سے اسلام کن کے دلوں میں گھر کر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے سے قبل سورہ طہ کی تلاوت سنی تھی، انہیں حبشی سے اپنی بہن سے سنی تھی انہوں نے۔ یہ تھوڑی سی بیٹا ٹائپنگ مسٹیکس ہیں اس لیے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سورہ طہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مراحل بیان کریں 3۔ سورہ طہ میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے آخری 3 رکوعوں میں۔ سورہ طہ میں مختصر تذکرہ ہے حضرت آدم۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ حق والوں کو دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، مسلسل سنت ہے جی، ٹھیک ہے۔ سورہ طہ سے پتہ چلتا ہے کہ حق والوں کو دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے صبر کے ساتھ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے علم میں اضافہ کی۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرانا چاہتا ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت میں رکھا شرم و حیا۔ ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں سابقہ قوموں کے کھنڈرات۔ حضرت محمد خاتم النبیین کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ حضرت موسیٰ کا تفصیلی ذکر ہے سورہ طہ میں۔ سورہ طہ کو مسلمان ہوئے تھے حضرت حشر۔ حق کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں مظاہرہ کرنا چاہیے صبر و تحمل کا۔ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید۔ اصل کامیابی کا فیصلہ ہوا قیامت کے دن۔ سورہ انبیاء ہے مکی۔ سورہ انبیاء کی آیات 112۔ سورہ انبیاء میں پچھلے انبیاء کی نبوت کا حوالہ دے کر ثابت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ
نبی کریم خاتم النبیین کی نبوت کو. جن عورتوں کے بارے میں صورتوں کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کہ یہ قیمتی مال اور سانسیں سورہ انبیاء کے مکی صورتوں میں تذکرہ ہے جی توحید رسالت اور آخرت کا. توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں سورہ انبیاء میں. سورہ انبیاء میں مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے قرآن حکیم اور رسالت. سورہ انبیاء کے درمیانی حصہ میں تذکرہ ہے نبی کریم انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد ہے سورہ انبیاء کے آخر میں ایمان لانے کا ذکر ہے آخرت پر. ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہے کامیابی. تمام جماعتوں کے لیے سراپِ رحمت بنا کر بھیجا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ انبیاء کے مطابق کون سا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے قیامت کا. سورہ انبیاء کے مطابق جو بات جم نہیں جاتے وہ ہم پوچھے نہیں جاتے علم رکھنے والوں سے. سورہ انبیاء کے مطابق یہ دنیا نہیں ہے محض کھیل تماشا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ باطل کا سر کچل دیتا ہے حق کا باطل سے ٹکرا کر. سورہ انبیاء کے مطابق زمین اور آسمان میں کس طرح فساد برپا ہوگا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے. حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے جی ابو الحشر. خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم. حضرت ابو الحشر ابو خلیل اللہ ابراہیم. عشرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ. روح اللہ لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری رسول. مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا ہے صدقہ. سورہ انبیاء کو قرار دیا گیا ہے قیمتی اثاثہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے ان کا ذکر سورہ انبیاء میں. سورہ انبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھنی چاہیے اہل علم سے. ہر شخص اپنے مال کا جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کو. ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. تو بیٹا اسی طریقے سے یہ سارے ایم سی کیوز ہیں. بیٹا میں سارے ایم سی کیو یہاں سے اب نہیں پڑھوں گا, ٹھیک ہے. آپ لوگ چاہیں تو اسکرین روک کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ اگلا پیپر ہے بیٹا, یہ اس سے اگلا پیپر ہے. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی پی ڈی ایف آپ کو کہاں پہ ملے گی. تو بیٹا یہ اس سے اگلا پیپر ہے, اور بیٹا یہ اس سے اگلا پیپر ہے. بیٹا یہ اس سے اگلا پیپر ہے. یہ اگلا پیپر بیٹا 100% 10 کے 10 آپ کے یہیں سے آ جائیں گے. تو بیٹا یہ سارے ایم سی کیوز ہیں, ٹھیک ہے. چلیے میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کی پی ڈی ایف جو کہاں پہ ملے گی. تو بیٹا پی ڈی ایف کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے یہاں سے بیٹا چینل کو ہمارے کرنا ہے سبسکرائب, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ساتھ کریں سارے بچے, سبسکرائب کریں. یہاں سے اس نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ سلیکٹ کریں, اور پھر بیٹا آپ نے یہاں سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں لائک کا بٹن ہوگا, جلدی لائک کر دیں, ٹھیک ہے. لائک کرنے کے بعد بیٹا سمپل آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہوم پیج پہ جائیں ہمارے, اور یہاں پہ بیٹا نیچے ہمارے چینلز دکھ جائیں گے. ان کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا آپ لوگ. تو بیٹا یہاں پہ آپ نے جانا ہے, یا تو آپ لوگ بیٹا یہاں پہ جا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ہماری ویب سائٹ کا لنک دکھ جائے گا, یہ دیکھیں چینل کا بھی لنک کا دکھ جائے گا. ادروائز آپ لوگ بیٹا سمپل جائیں, ٹھیک ہے. یہ سرچ کریں, آپ لوگوں کو یہ دکھ جائے گا. تو بیٹا جیسے آپ گیس پیپر پہ کلک کریں گے, 9th پہ کلک کریں, ترجمہ القرآن ایم سی کیوز, یہاں سے دیکھیں ڈاؤن لوڈ ہونا اسٹارٹ ہو گئی. تو بیٹا یہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ جو ہے یہ دیکھیں کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ تمام بچوں کو ڈھیروں کامیابیاں دے. اللہ کا تمام بچے جو کہ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ پاک ان تمام بچوں کو بہت اچھے نمبر سے پاس کر دے, اور اللہ کرے آپ سبھی بچوں کا یہ پیپر سب سے آسان ہو. سو بیٹا اگر کوئی کویسچن ہو یو کین آسک ان کمنٹ سیکشن. سو بیٹا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دی اینڈ خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.